نام ابو قحافہ عثمان ہے اور آپ کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ شان ہے، آپ کی یہ عظمت ہے کہ آپ کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام کے اور صحابہ اکرام بھی ہیں، کسی کی صحابیت حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، کسی کی صحابیت تاریخ سے ثابت ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اب جو سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کے بارے میں اور سیدنا صدیق اکبر کو صحابی نہ مانے، گویا کہ اس نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ کا انکار کیا ہے، اور جو اللہ کے قرآن کی آیات مبارکہ کا انکار کرے وہ مردود بھی ہے، کافر بھی ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان یہ بھی ہے، کسی صحابی کی ایک پشت صحابی ہے، کسی کی 2 پشتیں صحابی ہیں، کسی کی 3 پشتیں صحابی ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تو دیکھیے، آپ کی 4 پشتیں صحابی ہیں، آپ کے والد بھی صحابی، آپ خود بھی صحابی، آپ کا بیٹا بھی صحابی، اور آپ کا پوتا بھی صحابی ہے۔ اب دیکھیے کسی کے گھر میں اگر ایک حافظ قرآن ہو، کسی کے گھر میں ایک عالم دین ہو، کسی کے گھر میں ایک شہید ہو، ان گھر والوں کو، خاندان والوں کو یہ مقام دیا جاتا ہے، اس خاندان کو یہ فضیلت دی جاتی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں ایک حافظ قرآن بن جائے، ایک عالم دین بن جائے، یا کسی کے خاندان میں ایک شہید ہو جائے، تو اس کے مقام کی وجہ سے وہ اپنے خاندان کی بخشش رب کی بارگاہ میں کروائے گا۔ ارے جس کے خاندان میں ایک حافظ قرآن ہو، ایک عالم دین ہو، ایک شہید ہو، تو وہ اپنے خاندان کی بخشش قیامت کا دن رب کی بارگاہ میں کرائے گا۔ اور سیدنا صدیق اکبر کا مقام دے، جس کی 4 پشتیں صحابی ہو، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ آپ کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ آپ کے مقام کا، آپ کی فضیلت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور آپ کی تیسری فضیلت یہ ہے، سیدنا صدیق اکبر کی تیسری فضیلت اور تیسری شان یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس کسی نے بھی مجھ پر احسان کیا، میں نے اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا ہے، دے دیا ہے۔ لیکن صدیق اکبر وہ ہستی ہے جس کا یہ احسان کا بدلہ کما حق ہوں دنیا میں نہیں ہوا، قیامت کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضور کی بلا والد محترم تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے بھی مجھ پر احسان کیا، میں نے اس کے احسان کا بدلہ کما حق دنیا میں ادا کر دیا ہے۔ اور صدیق اکبر وہ ہستی ہے، میرے آقا نے فرمایا، اس کے احسان کا بدلہ کما حق دنیا میں نہیں اترا، قیامت کے روز اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور چوتھی
فضیلت یہ ہے آپ کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام سے تم آگے پیچھے دیکھ کے چلا کرو. اگر صدیق اکبر پیچھے ہو تو انہیں آگے کر دیا کرو. ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے تھے سودا خریدنے کے لیے. تو آپ کے آگے ایک بدری بوڑھا صحابی بدری صحابی جا رہا تھا. اور بدری صحابی کی فضیلت کیا ہے؟ بدری صحابی کا مقام یہ ہے کہ ان کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں. دوسرے صحابہ اکرام کو بدری صحابہ کو یہ فضیلت حاصل ہے. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بازار میں جاتے ہوئے دیکھا اس صحابی کو جو سیدنا صدیق اکبر کے آگے آگے جا رہا تھا، میرے آقا نے اسے روکا. روک کر فرمایا جب بازار میں چلتے ہو تو آگے پیچھے دیکھ لیا کرو. اگر صدیق اکبر پیچھے ہو تو انہیں آگے کر دیا کرو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر. جتنا نفع ابو بکر کے مال نے مجھے دیا ہے اتنا کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا. حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی نبی کو ایسا ساتھی نہیں ملا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو بکر جیسا ساتھی عطا کیا. اگر نبیوں میں حضور جیسی مثال نہیں ملتی تو امت جیسی امت پوری امت مسلمہ میں ابو بکر صدیق جیسی مثال نہیں ملتی. حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکیوں کے 360 درجے ہیں. ان میں سے کوئی ایک نیکی بھی اگر کسی میں پائی جائے وہ جنتی ہے. جب میرے آقا نے یہ فرمایا کہ ان میں سے ایک نیکی بھی اگر کسی میں ڈالی جائے وہ جنتی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان نیکیوں میں سے کوئی ایسی نیکی ہے جو مجھ میں پائی جاتی ہو؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہے شان صدیق اکبر، یہ ہے مقام صدیق اکبر. میرے آقا نے فرمایا صدیق سن، میں نے نیکیوں کے 360 درجوں کو دیکھا، پھر ان کے مقام کو دیکھا، پھر ان کی فضیلت کو دیکھا. اے صدیق اکبر پھر میں نے تیری نیکیوں کو دیکھا اور تیری نیکیوں اور ان 360 نیکیوں کا آپس میں تقابل کیا، مقابلہ کیا. تو اے صدیق اکبر کوئی ایسی نیکی ہے ہی نہیں جو تجھ میں نہ پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں نیکیوں کے ستارے چمک رہے تھے. جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے. میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے سوال کیا من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو آج روزہ ہو؟ حالانکہ رمضان المبارک کا مہینہ نہ تھا، نفلی روزوں کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا. میرے آقا نے جلیل القدر صحابہ اکرام سے سوال کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو آج روزہ ہو؟ سارے صحابہ اکرام پر خاموشی چھا گئی. کچھ دیر کے بعد سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. آج بھی یا رسول اللہ آج میرا روزہ ہے. اب آقا علیہ السلام نے دوسرا سوال صحابہ اکرام سے کیا من کانا اطعم اليوم مسکینا، تم میں کوئی ایسا ہے جس کے آج نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ پھر صحابہ کرام پر خاموشی چھا گئی. کچھ دیر کے بعد پھر سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ میں نے آج ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے. اب تیسرا سوال صحابہ کرام سے کیا جا رہا تھا. میرے آقا نے فرمایا فمن عاد اليوم منکم مریضا،
تم میں سے کوئی ایسا ہے جو آج کسی مریض کو پوچھ کر آیا ہو، کسی مریض کی عیادت کر کے آیا ہو؟ صحابہ کرام پر پھر خاموشی چھا گئی۔ اب پھر تیسری بار سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں آج ایک مریض کی عیادت کر کے آیا ہوں۔ اب چوتھا سوال کیا جا رہا تھا، میرے آقا نے پھر چوتھا سوال کیا، من کان منکم یتبع الجنازۃ اليوم، تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا ہو؟ جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے، نیکیوں کے ستارے چمک رہے تھے، لیکن خالق کائنات اپنے محبوب کے یار کی شان کو دکھانا چاہتا تھا، اپنے محبوب کے پیارے محبوب صدیق اکبر کے مقام کو بتانا چاہتا تھا۔ جب میرے آقا نے پوچھا، چوتھا سوال کیا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو کسی مسلمان کا جنازہ پڑھ کے آیا ہو؟ اب پھر چوتھی بار سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں مسلمان کا جنازہ پڑھ کے ابھی آیا۔ اب میرے آقا مسکرائے، فرمایا میرے غلاموں سنو، ہر سوال کا جواب دینے والا صدیق اکبر ہے، اور جن نیکیوں کا ذکر میں نے پیچھے کیا ہے کہ اگر ان میں سے ایک نیکی بھی اگر کسی میں پائی جائے وہ جنتی بن جاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا سنو، جن نیکیوں کا ذکر میں نے کیا ہے، جس شخص میں یہ نیکیاں اکٹھی ہو جائے اللہ اسے یہ درجہ عطا کرتا ہے، اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خالق کائنات نے جو علم و حکمت کے خزانے میرے سینے میں ڈالے ہیں، اللہ کا محبوب فرما رہا ہے کہ اللہ نے جو علم و حکمت کے خزانے میرے سینے میں ڈالے ہیں، میں نے وہ علم و حکمت کے سارے خزانے صدیق اکبر کے سینے میں ڈال دیے ہیں۔ جب یہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، آج کے دن اللہ تعالی نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا ہے، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی، جب یہ آیت مبارکہ لجپال آقا پہ نازل ہوئی،